یہ کہانی عائشہ کی ہے جو کہ لوہڑ کے علاقے ٹاؤن شپ میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کی فیملی میں اس کے ماں باپ اور 3 چھوٹی بہنیں تھیں جن میں سے عائشہ سب سے بڑی بہن تھی۔ تو یہ بات 2018 کے دسمبر کی ہے جب عائشہ اور اس کی فیملی ایک شادی پہ جانے کے لیے لاہور سے رواد کی طرف روانہ ہوئے۔ تو یہ لوگ شام کے 7 بجے گھر سے نکلے اور راستے میں چیلم کے قریب ایک ڈھابے پہ تھوڑا ریسٹ کرنے کے لیے رکے۔ پھر کچھ دیر ریسٹ کرنے کے بعد وہ واپس اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو جب وہ رواد پہنچے عائشہ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اسے بہت تیز بخار تھا، وہ کسی سے بات نہیں کر رہی تھی اور بالکل خاموش تھی۔ تو اس کے گھر والوں کو لگا کہ سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہے۔ بہرحال انہوں نے شادی اٹینڈ کی اور گھر واپس آئے، لیکن عائشہ کی حالت ابھی بھی ویسی تھی۔ وہ کئی دیر شیشے کے سامنے کھڑی ہو کے خود سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ عائشہ کی امی کو اس کا یہ بیہیویئر تھوڑا عجیب سا لگا تو عائشہ کی امی نے آیت الکرسی پڑھ کے اس پہ دم کیا۔ عائشہ اپنی امی کو یہ کرتے دیکھ ہنسنے لگی اور اچانک سے اس کی آواز ہی بھاری ہو گئی۔ عائشہ کی امی سمجھ گئی کہ عائشہ پہ کسی چیز کا سایہ ہے۔ وہ عائشہ کی یہ حالت دیکھ کے بہت ہی زیادہ ڈر گئی اور اونچی آواز میں قرآن پاک یاد پڑھنے لگی۔ تو عائشہ نے چیخنا شروع کر دیا اور اس کی چیخیں سن کے اس کی چھوٹی بہنیں بھی اس کے کمرے میں آ گئی۔ پھر عائشہ کی حالت تھوڑی سنبھلی لیکن عائشہ کو کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ اس کی بہن نے ابو کو کال کر کے سارا معاملہ بتایا اور جب اس کے ابو گھر آئے تو عائشہ اس ٹائم سو رہی تھی اور باقی گھر والے بہت ہی خوف میں تھے۔ عائشہ کے ابو نے محلے کے ایک عالم سے بات کی اور انہیں گھر لے آئے۔ اس عالم نے بہت کوشش کی لیکن کوئی بھی چیز کام نہ آئی اور عائشہ کی حالت بھی دن بدن خراب ہوتی گئی۔ وہ چیز جو اس کے اندر تھی وہ اب کھل کے سب کے سامنے ظاہر ہونے لگی۔ اس کے بعد بھی عائشہ کے گھر والوں نے عائشہ کو بہت سی جگہ دکھایا لیکن سب بے سود رہا اور اب وہ چیز انہیں پورے گھر میں محسوس ہونے لگی۔ عائشہ کے گھر والے جب کبھی بھی اس کے سامنے قرآن پاک کی یاد پڑھتے تو وہ غصے میں اپنے آپ کو نقصان پہنچانے لگتی اور گھر والوں کو بھی مارنے کی کوشش کرتی۔ پھر انہوں نے عائشہ کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور رات کے وقت اس کمرے سے ایسی آوازیں آتی جیسے کوئی سارا سامان اٹھا کے پھینک رہا ہو۔ عائشہ کے گھر میں خوف اور دکھ کا عالم تھا۔ ان کے رشتہ داروں نے بھی ڈر کی وجہ سے ان کے گھر میں آنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ اس مشکل کے وقت میں بہت اکیلے تھے اور ہر وقت اللہ سے اپنے حالات کے بارے میں دعا کرتے تھے۔ پھر ایک دن ان کے محلے کے کسی گھر میں ایک بزرگ گئے تو ان گھر والوں نے اس بزرگ سے عائشہ کے متعلق بات کی اور انہیں عائشہ کے گھر میں ہونے والا سارا معاملہ بتایا اور ان بزرگ کو عائشہ کے گھر لے گئے۔ تو وہ بزرگ عائشہ کے کمرے کی ایک سائڈ میں جائے نماز بچھا کر بیٹھ گئے اور اپنے سامنے ایک پانی کا گلاس رکھ لیا اور اس کے اوپر کچھ پڑھائی کرنے لگے۔ جب وہ پڑھائی کر رہے تھے تو عائشہ نے اونچی آواز میں چیخنا شروع کر دیا اور بھاری آواز میں بولنے لگی کہ میں اس لڑکی کو نہیں چھوڑوں گا۔ پھر وہ بزرگ جائے نماز سے اٹھے اور انہوں نے اس گلاس کا پانی عائشہ کے چہرے اور سر پر ڈالا تو عائشہ نے چیخنا بند کر دیا اور ان کے گھر میں پوری خاموشی ہو گئی۔ پھر ان بزرگ نے عائشہ کے لیے ایک تعویذ بنا کے دیا اور گھر والوں کو بتایا کہ عائشہ انجانے میں کسی ایسی چیز کے اوپر سے گزر گئی جو کہ کالے جادو کے لیے استعمال ہوئی تھی، اسی لیے وہ جن اس کے اوپر حاوی ہو گیا۔ اس کے بعد عائشہ کی حالت بہتر ہوتی گئی اور دوبارہ اس کے ساتھ ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے YouTube چینل کو بھی جا کے سبسکرائب کریں۔